اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہیں، آپ بار بار ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے، دنیا نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ ہنری ویل انڈیانا میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ جب وہ صرف 6 سال کا تھا تو اس کے والد گزر گئے۔ یہ اس کے مشکل دور کی شروعات تھی۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں کو ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ بڑا ہونے کے ناطے اسے ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ماں کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بھی بناتا تھا۔ اتنی کم عمر میں ہی اس پر کافی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں اس نے بھی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ سے اس کی بن نہ سکی اور اس نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ سے 6ٹھی کلاس میں ہی اسے اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ پیٹ پالنے کے لیے اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے گھوڑے گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا کام ملا۔ پھر اس کے بعد اسے ریلوے آفس میں فائر مین کی نوکری مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے قریب موجود یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا اچھا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کرنے اور اس پر مقدمہ بننے کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کا لا کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا اور ایک لائف انشورنس کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد مینیجر کو اس کا کام پسند نہ آیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایک بار پھر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زندگی بہت مشکل تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ عرصے کے بعد اسے ایک ٹائر بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ عرصہ نہ چلی کیونکہ کمپنی نے اپنا پروڈکشن پلانٹ ہی بند کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن بار بار جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بھی بند کر دیا اور یہ آدمی پھر سے جاب لیس تھا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے شیل آئل کمپنی نے اپنا ایک پیٹرول پمپ چلانے کے لیے دیا۔ اس آدمی نے وہ اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جو کسٹمرز وہاں رکتے تھے ان کے لیے اس نے چکن کی کچھ ڈشز اور کچھ دوسرے کھانے بھی بنانے شروع کر دیے۔ جلد ہی اس کی پین فرائیڈ چکن ڈش اس علاقے میں بہت فیمس ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب اس کے کھانے کے کسٹمرز بہت زیادہ ہو گئے تو اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا اور اپنا خود کا ایک ریسٹورانٹ بنا لیا، جو کہ اچھا چل پڑا۔ ریسٹورانٹ کی کامیابی کے بعد اس نے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایک اور ریسٹورانٹ کھولنے کا سوچا، لیکن اس دوران ایک لوکل کمپیٹیٹر کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا اور اس کے ایک ملازم کو گولی لگ گئی، تو وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ نہ کر سکا۔ 4 سال کے بعد اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے ریسٹورانٹ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول دیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد اس ہوٹل میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریسٹورانٹ دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور نئے سرے سے ایک ریسٹورانٹ اور ہوٹل بنایا۔ لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔
ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنی چکن ڈش مختلف ریسٹورنٹ میں سیل کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 1009 چھوٹے بڑے ریسٹورانٹ اس نے وزٹ کیے، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا۔ لیکن یہ آدمی پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار 1952 میں جب ان کی عمر تقریباً 62 سال تھی، انہوں نے اپنی ریسیپی جس کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن تھا شہر کے ایک بڑے ریسٹورنٹ کو سیل کر دی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی یہ ریسیپی پورے شہر میں فیمس ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ اس شہر کے دوسرے بڑے بڑے ریسٹورانٹس نے اس ریسیپی کو فرنچائز کرنا شروع کر دیا، اور اس آدمی کو سب ریسٹورانٹ سے کمیشن ملنی شروع ہو گئی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ 1959 میں اس نے ایک نیا ریسٹورانٹ اور کمپنی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اس نے بہت محنت کی۔ اکثر وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا، ریسٹورانٹ وزٹ کرتا، انہیں اپنی ڈش کے بارے میں بتاتا، اور اگر آنر کو وہ ڈش پسند آتی تو وہ فرنچائز رائٹ کی بات کرتا۔ 1965 میں جب اس کی عمر 75 سال تھی، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں، ریجیکشنز اور بدقسمت واقعات کے بعد کولونل سینڈرز کی فرنچائز اپروچ بہت زیادہ کامیاب ہو گئی۔ KFC وہ پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کینیڈا، UK، میکسیکو اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں اس کے آؤٹ لیٹ قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پوری دنیا کا سفر کرتے، اپنے ریسٹورانٹس کو وزٹ کرتے اور کسٹمر سے ملتے۔ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت KFC کی 48 ملکوں میں 6000 سے زائد ریسٹورانٹس تھے۔ ایک انالیسس کے مطابق 2019 میں KFC کے 24,104 آؤٹ لیٹس ہیں، جو کہ 150 مختلف ملکوں میں ہیں۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہیں، نقصان اٹھانے پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، تو آپ کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کریں، جنہیں بہت ساری جاب سے فائر کیا گیا۔ ان کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ آگ لگنے اور ورلڈ وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہے، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ وہ کوشش کرتے رہے، اور پھر وہ دنیا کے سب سے فیمس کوک بنے، اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی۔ تو ذرا ہمت تو کر، خواب بدلیں گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر۔